بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ سب کو ہمارے چینل رویل اسٹوڈیو میں۔ یہ ہے آپ کا اپنا سلسلہ اصلاح اعمال، جہاں ہم دین کی روشنی میں نوجوانوں کی رہنمائی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں دیکھیے، جہاں دنیاوی مصروفیات جو ہیں وہ ہمیں دین سے بہت دور کر رہی ہیں، وہیں ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح راستہ لوگوں کو سکھائیں اور ان کے اعمال کی اصلاح کریں۔ تو ہر ویڈیو میں ہم آپ کو دین کی بنیادی تعلیمات، عملی زندگی کے مسائل اور ان کا اسلامی حل پیش کریں گے۔ چلیے چلتے ہیں اصلاح عمل کے سفر کی طرف آپ کے ساتھ۔ تو دوستو، اب بات اس طرح سے کچھ آتی ہے کہ یار ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یار ہم اصلاح کب سے شروع کریں، یا اگر لوگ میری بات کو قبول نہیں کرتے تو میں کیا کروں، یا اس طرح سے ہمارے ذہن میں دیگر جو بھی سوالات آتی ہیں، تو ہم ان سب سوالوں کو جواب دیں گے۔ سب سے پہلے بات یہ آتی ہے کہ یار لوگ اگر میری اصلاح قبول نہیں کرتے تو میں کیا کروں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بھائی اصلاح کا کام جو ہے نا ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس فرض کو ہم نے بخوبی نبھانا ہے، اور نتیجہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دینا، اوپر والے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دینا کہ بھئی یار ہم نے نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے، باقی جو مرضی ہو۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یار ہم کوشش کے باوجود جو ہے وہ دوسروں کی اصلاح میں کامیاب نہیں ہوتے، یا ہم دوسروں کو اپنا مقصد سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ یار ہماری کوشش بے سود ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنا جو ہے وہ فریضہ انجام دیتے رہیں۔ تو اصلاح جو ہوتی ہے نا وہ محبت کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ نرمی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور وہ جو ہے نا یہ بات یاد رکھیں کہ زبردستی آپ کبھی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ یار میں اس کی اصلاح کروں تو میں اس کے ساتھ زبردستی کروں، اس پہ زور زبردستی کروں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی یار میں اس کے ساتھ زور زبردستی کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ آپ اپنے کردار سے متاثر کر سکتے ہیں، تو دوسروں کو آپ اپنے کردار سے متاثر کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ اثر ذرا دیر سے بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا مشورہ دو، چاہے قبول ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے زمرے میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار اگر ہم اصلاح کرتے بھی ہیں، کوئی نہیں بھی سنتا تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی ہماری اصلاح کو نہیں بھی سنتا تو آپ اپنی بات کو جاری رکھیں، بات کو کنٹینیو رکھیں کہ بھئی یار میں اصلاح کرتا رہوں اور لوگوں کی بھلائی کا جو ہے نا وہ میں کام کرتا رہوں، کیونکہ ہر شخص کی سوچ اور نظریہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ اصلاح کرنے میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اگر اصلاح نہیں بھی ہو رہی کہ کوئی بات نہیں بھی مان رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا سکون اس بات میں ہونا چاہیے کہ یار آپ نے اپنا ذمہ داری جو ہے، اپنی ذمہ داری ہے، اپنا جو کام ہے، اپنا جو ٹاسک ہے اصلاح کرنے کا، وہ آپ نے ایک جو ہے نا وہ پورا کر دیا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اصلاح کا جو ایک کام ہے پورا کر دیا۔ اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہدایت فرمائے تمام لوگوں کو۔ تو اچھا جی، اب ایک چیز اور آتی ہے کہ یار اسلام میں کہ یار اصلاح میں صرف اپنے لیے کر سکتا ہوں یا دوسروں کے لیے بھی اصلاح کر سکتا ہوں۔ دیکھیں سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یار اپنی اصلاح کرنا، کیونکہ جب آپ لوگوں کو اصلاح کرنے کے لیے بتائیں گے تو اس سے پہلے آپ نے وہ عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ مثال کے طور پر آپ کسی کو کہہ رہی ہیں جی یار نماز پڑھنے چلو، خود آپ جو ہے نا وہ موبائل اٹھا کے گیمنگ میں شروع ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کو کہیں یار نماز پڑھو اور آپ خود موبائل میں ایسے گیمنگ میں مصروف ہیں، نہیں۔ کیونکہ جب تک آپ نماز کے لیے نہیں جائیں گے، آپ دوسروں کو نہیں کہہ سکتے کہ یار آؤ نماز پڑھنے چلیں۔ تو اسی طرح سے آپ کے حسن سلوک سے آپ کا معاشرہ، آپ کے خاندان والے، آپ کے دوست، آپ کے ریلیٹیو متاثر ہوں گے۔ تو اصلاح کا پہلا دائرہ خود کے لیے ہے، کیونکہ ہم دوسروں کو وہ باتیں نہیں بتا سکتے کہ جو ہم نے خود نہیں اپنائی تھی۔ جیسے میں نے بتایا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے دوسروں کو کہیں اور خود گیم میں مصروف ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جب تک نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو دوسرے آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ جب آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ دوسروں کو بھی کہیں گے یار میں آؤ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بھی آؤ یار، آپ بھی آؤ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اصلاح جو ہوتی ہے وہ ہم نے سب سے پہلے اپنی کرنی ہے، کسی اور کی ہم نے اصلاح نہیں کرنی۔ ہم نے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ تاکہ ہم
दूसरों को जो है ना फिर उनकी इस्लाह का भी हम बेड़ा उठाएं और जो है ना वो उनकी भी इस्लाह करें। जब आप ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में सुधार लेके आएंगे, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आएंगे ना, तो उस टाइम आपकी ज़िंदगी एक बदल जाएगी। आप ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे उस टाइम कि जिस टाइम आप अपनी इस्लाह करेंगे, अपने आप को सुन्नत के मुताबिक आप ढालेंगे, अपने आप को जो है ना वो आप सुन्नत के मुताबिक अपनाएंगे, आप ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे। ठीक है, तो इस्लाम में यही होता है कि आप अपनी इस्लाह करें। ठीक है, इस्लाह यूँ नहीं होती कि आप डायरेक्ट नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, ज़कात दे दें या बड़े बड़े सदक़े व खैरात करें। भाई छोटी छोटी चीज़ों पे भी इस्लाह की जा सकती है, तो छोटी छोटी नेकियों से स्टार्ट करें और अपनी इस्लाह करें। तो अब हमारे पास जो एक और चीज़ आती है, वो हमारे पास चीज़ ये आती है कि भाई हमने इस्लाह कब से शुरू करनी, आज कल परसों सवार मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार। तो भाई इस्लाह कब से शुरू करनी है, तो इसका जवाब है इस्लाह आज से करें, अभी से करें, इसी वक्त से करें कि जिस वक्त आप मुझे इस वक्त से आप मुझे देख रहे हैं, आप उसी वक्त से जो है वो इस्लाह शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मंगल बुध जुमेरात से करें, नहीं। तो कुरान मजीद में भी जो है वो इरशाद किया गया है कि भाई जना काम को आगे मत डालो, आगे मत डालो। ठीक है, तो आप मुझे देख रहे हैं, जिस वक्त भी देख रहे हैं, आप उसी वक्त नियत करें कि यार इस्लाह करनी है मैंने। आपने अक्सर मसाजिद में बुजुर्गों को देखा होगा कि यार ज़्यादातर रात में जो है ना नमाजी जो होते हैं वो बुजुर्ग ही होती हैं, बच्चे और जवान कम ही नज़र आते हैं। आपको ज़्यादातर रात में जो है वो बुजुर्ग ही नज़र आती हैं। तो भाई वो बुजुर्ग क्यों होते हैं, वो बुजुर्ग इसलिए आते हैं कि भाई आखिरी टाइम आ गया, हम अपनी इस्लाह कर रहे हैं, मौत का कोई पता नहीं है। तो भाई आप भी अपनी इस्लाह करें, मौत का कोई पता नहीं है, टाइम करीब से करीब पार होता जा रहा है। ठीक है, मौत का कोई पता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें रखी हैं, और पहली चीज़ ये है कि दुनिया में दो ही ऐसी चीज़ें हैं कि जो बगैर बताए आती हैं, एक ज़ल्ज़ला आता है और एक मौत आती है। तो मौत से पहले पहले अपनी इस्लाह कर लें, आज ही कर लें, अभी कर लें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि हमारा टाइम किस टाइम ख़त्म हो जाए। तो इसलिए जो है ना ज़िंदगी से ख़त्म होने से पहले पहले इस्लाह करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगर आपको मेरा पैगाम अच्छा लगा है तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर